کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہے جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں کا فلاں سے ستارہ بنایا جائے۔ دیکھیں، فلکیات اور علوم غیبہ میں ستاروں کا اور ہاتھوں کی لکیروں کا اور ستاروں کی حرکت کرنے کا، کہ ستارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے تو اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چاند گرہن، سورج گرہن کے کچھ اثرات انسانی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور فلکیات کا اور خاص طور پہ ستاروں کا اور ہاتھ کی لکیروں کا ایک علم ہے باقاعدہ، اور یہ علوم غیبہ میں سے کہلاتے ہیں۔ یہ علوم غیبہ ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی میں اس کا انکار کروں گا تو ممکن ہے آپ ادباً احتراماً اور مجلس اور محفل کا خیال کرتے ہوئے آپ مجھے نہ ٹوکیں، نہ مجھ سے نہ بات کریں، لیکن یہ جب ویڈیو باہر جائے گی اور کوئی اور دیکھے گا سنے گا تو کہے گا کہ یہ جس وادی میں بات کر رہے تھے تو کچھ پتہ تھا نہیں اور انہوں نے ایسی بات کر دی تھی۔ لہٰذا میں اصلی چیز کا انکار نہیں کروں گا، مگر میں یہ بھی عرض کروں گا آپ سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے اور اجازت دیجیے ایک جملہ کہنے کی کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مولا علی کے شیعہ ہیں۔ بے شک، ہمارے پاس عام انسانوں سے زیادہ ایک صلاحیت ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور عام مسلمانوں سے زیادہ ہمارا معیار اچھا ہے، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں۔ یعنی اس پہ تو مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے نا کہ ہم ڈائریکٹ اہل بیت سے دین لیتے ہیں، ہم ان سے ڈائریکٹ دین لیتے ہیں جن کے اوپر دین اترا ہے۔ ہم واسطے سے دین نہیں لیتے، جی ہاں، ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو اسلام بھی ہے، ہمارے پاس تو مائک کیجیے گا بہن کو، ہمارے پاس تو اسلام بھی ہے اور ہمارے پاس اہل بیت کا مکتب اور اہل بیت کی تعلیمات بھی ہیں۔ تو جن کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو وہ طوطوں سے، معاف کیجیے گا، اور ستاروں سے، صلوات پڑھے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور پرندوں سے اور جانوروں سے تو اپنی زندگی کے پھال نہیں نکلوائیں گے، اور ستاروں کے مطابق تو نہیں چلیں گے۔ اتنا کردار اونچا کرو کہ ستارے تمہارے مطابق چلنے لگے، واہ 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 واہ، یہ دنیا تمہارے مطابق چلنے لگے۔ تو ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اہل بیت کی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت واضح کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں۔ تعلیمات میں ایسا ہے، میں نے ابھی اقرار کیا، یہ تعلیمات ہیں، عمومی تعلیمات ہیں، مگر جب بات آ گئی اہل بیت، یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو مثلا میٹرک کا طالب علم ہو وہ 5ویں کلاس میں جا کے بیٹھ جائے، یہ تو گرانا ہے نا اپنے آپ کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جن کے پاس مدینہ ہو، جن کے پاس نجف ہو، جن کے پاس محمد ہو، جن کے پاس علی ہو، وہ چاند ستاروں سے تقدیریں بنائیں گے، وہ تو مولا پہ توکل کر کے تقدیر بنائیں گے، وہ تو مولا کی تعلیم کے مطابق اپنی تقدیر بنائیں گے۔ اور مولا کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں کی قابلیت اور اہلیت کو دیکھا جائے، دونوں کا ایمان دیکھا جائے، عقیدہ دیکھا جائے، اور دونوں کی جو ظاہری اور کہ سماجی کیفیات ہیں ان میں ہم آہنگی کو دیکھا جائے، اور جب دیکھ لیا جائے کہ دونوں اچھے خاندان کے بھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی ہیں، دونوں مثال کے طور پہ شکل و صورت کے بھی صحیح ہیں، دونوں کا پس منظر بھی اچھا ہے، دونوں کی تعلیم بھی اچھی ہے، دونوں کا ایمان بھی اچھا ہے، دونوں ایک ہی عقیدے کے حامل ہیں، تو پھر انکار کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، استخارہ بھی جو ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے وہ انتہائی، مجھے تھوڑا سا آج ذرا عمومی گفتگو کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے آج ذرا زیادہ عام جملے بول رہا ہوں، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بول رہا ہوں جی۔ یہ جو ہمارے یہاں جو استخارے کے نام پر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی کوئی استخارہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، منع کرنے کے لیے کہتے ہیں استخارہ نہیں آیا۔ اگر یہ تم ماہ رمضان میں بولو گے نا تو روزہ باطل ہو جائے گا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے، کوئی استخارہ نہیں دیکھا ہوتا، منع کرنا ہوتا ہے، تو کیسے منع کرے بھائی؟ اپنی آبرو داؤ پہ نہیں لگائیں گے، اللہ کی آبرو داؤ پہ لگائیں گے۔ اپنی آبرو تو داؤ پہ لگتی نا، کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہ رہے تو جھگڑے ہوتے نا، تو یہ جھگڑے سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا استخارہ نہیں ہے، یعنی قرآن ہم نے استخارہ دیکھا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، دونوں کی کیفیات کو دیکھنے کے بعد پھر لمحہ نہیں کریں کام کو جی۔ وہ مائیں جو یہاں تشریف فرمائیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کو 6-7 رشتے لوٹا چکی ہیں، اب وہ سر پیٹ رہی ہیں کہ اب رشتہ اچھا نہیں آ رہا۔ تم نے جب اچھے رشتے لوٹا دیے، یہاں بیٹھی ہوئی سے بات خدا خاصہ یہاں میں نہیں جانتا کسی کو،
مگر جہاں بیٹھی ہیں میں ان کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ پیغام دیں آگے. جب ایک اچھا رشتہ تھا پہلا رشتہ لوٹا دیا, دوسرا لوٹا دیا, تیسرا لوٹا دیا, نہیں ابھی چھوٹی ہے, ارے بھائی آپ 4 سال بعد کرتی ہیں شادی, ذرا رشتہ تو کر لیتی. آپ نے وہ بہترین موقع آپ نے ضائع کر دیا. اور پھر اس کے بعد لہذا حدیث میں ہے کہ اگر تم نے صحیح رشتہ صحیح وقت پر اپنی بیٹی کا صحیح رشتہ نہیں کیا تو ایک ایسا عذاب آئے گا جو تم سے سمجھے گا نہیں. اور وہ عذاب بتا دوں کیا ہوگا, وہ جو بھاوجیں آئیں گی نا وہ اس رند کو قبول نہیں کریں گی. یا اماں ابا کتنے عرصے رہیں گے, پہلے بہت ضعیف ہو گئے, یہ کچھ عرصے بعد چلی جائیں گی. وہ بھاوجیں اپنی اس رند کے ساتھ جو کریں گی وہ عذاب ہوگا جو نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے. لہذا رشتوں میں خاص طور پر جتنے آسانیاں اسلام نے رکھی تھیں ہمارے یہاں اتنی ہیں, ہم نے ان کے اندر مشکلات بنا دی. تو خدا کے واسطے اس کیفیت سے, اس سوچ سے, اس رویے سے اپنے آپ کو ہم نکالیں اور اپنے ماحول کو بہتر بنائیں. ایک اور سوال بھی تھا. جی, مسجد میں غیر مسلم کے داخلے کے بارے میں ہمارے یہاں حکم ہے اور یہ مسلمانوں کے درمیان حکم ہے کہ مسجد میں غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا. جیسے مکہ مدینہ میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا, جیسے مندر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے, جیسے گردوارے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. آداب ہے, تہذیب ہے, گھٹن کا مسئلہ نہیں ہے, تنگ نسلی کا مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی سوچ والے نہیں ہیں مسلمان کی یہ کیسا مسلمان ہے کہ ہندو کو مسجد میں جانا ہے. مسئلہ چھوٹی سوچ کا نہیں, آداب کا ہے, تہذیب کا ہے, پروٹوکول کا ہے. آداب ہے. میں آپ کے گھر کے اندر جا کر کسی بھی کمرے میں چلا جاؤں, آپ میرے گھر میں آ کے کسی بھی کمرے میں چلے جائیں گے, کیا حرام ہے جانا؟ کیا میں تنگ نظر ہوں کہ میں آپ کو ہر کمرے میں نہیں جانے دے رہا, میں نے کہا یہاں بیٹھ جائیے. میں آپ کے گھر میں گیا تو آپ نے کہا یہاں تشریف رکھیے, نہیں میں تو اس کمرے میں بیٹھ کے جا کے بیٹھا, کیا گزرے گی آپ کے پاس؟ کیسا آدمی ہے یہ؟ ہر جگہ کی, ہر علاقے کی, ہر مقام کی ایک تہذیب ہے, آداب ہے, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ قوانین ہیں. یہ تنگ نظری کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مسجد میں ہندو اور عیسائی اور غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. اسے کہیں اور بٹھایا جائے گا, اسے کسی اور جگہ بٹھایا جائے گا, اسے دوسروں کی طرح چائے پلائی جائے گی, اسے دوسروں کی طرح اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. لیکن ہم پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. اب اگر یہ ہندو یہ عیسائی دین سمجھنا چاہتا ہے تو امام بارگاہ امام حسین کا خیمہ ہے جو ہر آنے والے ہور کے لیے کھلا ہوا ہے. واہ واہ, کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا ہمارے یہاں ہندو بھی نواخوانی کر رہے ہوتے ہیں, مرتبت خوانی کر رہے ہوتے ہیں سندھ میں خاص طور پر, اور عیسائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ماتم داری ماتم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ عیسائی. میں نے دعوت کے اندر مسیحیوں کا ماتمی دستہ 2,500 مسیحیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کا اپنا ماتمی دستہ. تو یہ پورے تو یہ بحث یہ ہے کہ اس کے آداب اور تہذیبیں اس لیے روکا گیا ہے. جی اگر جیسے ہم ادھر قصر نماز پڑھتے ہیں تو ہم اگر کسی کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں یا اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ پوری ادا کریں گے یا وہ بھی قصر کریں گے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو نماز آپ کی چھٹی ہے وہ اگر پوری چھٹی ہے تو آپ سفر میں بھی اسے پورا ہی پڑھیں گے, اور اگر وہ قصر چھٹی ہے تو آپ گھر میں بھی اسے قصر ہی پڑھیں گے. یعنی فائدہ یہ کہ چھوٹا کیا ہے, کون سی قضا کر رہے ہیں, یعنی پوری کو قضا کر رہے ہیں یا قصر کو قضا کر رہے ہیں. قصر جو قضا ہو گئی تھی اسے پڑھ رہے ہیں یا جو تمام قضا ہو گئی تھی اسے پڑھ رہے ہیں. تو جو چھٹی ہے نا, آپ چاہے کہیں بھی ہوں وہی نماز پڑھی جائے گی. جو دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کو اپنے حساب میں لکھوانی ہے تو وہی لکھوائی جائے گی جو رہ گئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مجلس سے خواتین حضرات سے سلام. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود و لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پہ اور اہل بیت پہ. اور ہم قربان, ہماری اولادیں قربان جناب قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب پہ کی بہت بہت سلام. اور میں ایک سنی سید ہوں, میرے والد میری والدہ سنی سید ہیں. میں اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں, ان میں خاص طور پہ امام حسین. میں نے کہیں پہ بھی اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, اپنی دولت کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا. اور کیونکہ میں ایجوکیٹڈ اور اے لائن کی اسٹاف رہی ہوں,
काफी सारी जिंदगी है लाई। ये इनका करम है, इमाम हुसैन की मोहब्बत है कि जो मैं ये तीसरी बार करबला पहुंच रही हूँ। और ये बेशक घर में भी ऐसी रहती है। मैं पूरे साल ही मुहर्रम में रहती हूँ गमे हुसैन में। ये सब है, मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि अली वाले, बहुत माजरत के साथ, कि अली वाले शिया होते हैं, तो फिर हम क्या हैं? आप भी शिया हैं। कि मुझे ये बताइए कि हमारे पास नबी हमारे आलमीन थे, ठीक है, वो तमाम जहानों के लिए रहमत है, तो हम उनकी आल औलाद में तो सबके लिए है ना, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो। बहुत माजरत के साथ जवाब की मुतमईन हूं। जितने सुन्नी हैं वो सारे शिया हैं, और जितने शिया हैं वो सारे सुन्नी हैं। यही जवाब। मेरी ख्वाहिश थी, किसी ने मुझसे पूछा कि आज आप क्या सवाल करेंगी शंकर, मैंने कहा मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहेंगे जवाब में वालेकुम सलाम, यही सवाल जवाब हो जाएगा। मगर अली की जिक्र ने, हुसैन की जिक्र ने, सुभान अल्लाह, आपका इस बारगाह में आना और बार बार आना और हमेशा आने की तौफीक अता फरमाए। देखिए ये जो सवाल था ना आपके, हम सुन्नी हैं आप शिया हैं, या ये शिया हैं वो सुन्नी हैं, ये हो नहीं सकता कोई सुन्नी हो और वो अली का शिया ना हो। वाह वाह। ये हो नहीं सकता कोई शिया हो और वो सुन्नत नबी पे अमल ना करे। और वैसे भी मैं आपको बशारत दूं मेरी बहन कि बहुत जल्द ये नाम भी तब्दील होने वाले हैं। पहले बरेलवी, देवबंदी, हनफी, मालिकी, शाफई, जाफरी, ये जो नाम थे ना, उससे पहले मातुरिदी, इमाम हुसैन से कि तमाम फिरके खत्म हो जाएं, तमाम कादरी, चिश्ती, जिलानी और ये जिलानी, ये तमाम देवबंदी। अब बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या होने जा रहा है। ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं और जो चीज होने जा रही है ना, वो होने जा रही है हुसैनियत और यजीदियत। वक्त जो में मुख्तसर है, किबला का वक्त बहुत कीमती है, तो सवाल करें मुख्तसर, कोई 10-15 सेकंड में अपना सवाल बताते हैं और किबला को देखिए उसका जवाब दे सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, रमज़ान से रिलेटेड एक सवाल है। जिस तरह फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, और हमने रमज़ान के बारे में सुना है, ट्रैवलिंग में रोज़े को कसर कर देना। अगर हम फुली एयर कंडीशन कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर रोज़ा कसर करने का हुक्म है कि हम रोज़ा कंप्लीट कर सकते हैं? कसीर सफ़र जो कसरत से सफ़र करते हैं, वो चाहे उनका सफ़र जॉब का हिस्सा हो तो सफ़र, या खिदमत का उन्वान हो, जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम जो सफ़र में रहते हैं मुसलसल, यानी महीने में 30 दिन में 20 दिन बाहर रहते हैं, 20 दिन से कभी कभी और भी ज़्यादा बाहर रहते हैं। तो कसरत से जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो सफ़र करने वाले दो तरह के लोग हैं, जो कारोबार कर रहे होते हैं, या ये कि जिनकी जॉब ही सफ़र है, और या ये कि हम जैसे लोग जो मुबल्लिगीन हैं, तबलीगी सफ़र पर होते हैं। तो ये जो सफ़र है, इनके सबके उन्वान रहता है। कसीर सफ़र के लिए नमाज के अहकामात रहते हैं और कसीर सफ़र के लिए रोज़े के अहकामात रहते हैं। कसीर सफ़र अगर मुसलसल सफ़र में रहने वाला हो, उसको नमाज जो है वो पूरी पढ़नी होती है, मगर रोज़े के लिए क्योंकि सराहत के साथ कुरान में आया है कि अगर सफ़र में हो तो अपने रोज़े को बाद में मुकम्मल करो। तो हमें अच्छा, फिर ये इज्तिहादी मज़मून भी है, यानी ये मौजूद इज्तिहादी है। इज्तिहादी से मुराद है कि इसमें मुमकिन है कि आप कुछ और करते हो, मैं कुछ और करता हूँ और आप कुछ और करें। इसके लिए कहते हैं कि आप अपने अपने मर्जा से पूछेंगे, अपने मर्ज तबलीग से पूछेंगे, क्योंकि ये तखस्सुसी मौजूद है, ये इज्तिहादी मौजूद है, इस पर रिसर्च हो रही है, मुसलसल रिसर्च चेंज होती रहती है, तहकीक बदलती रहती है।
تو ہمیں جس کے بھی آپ مقرر ہیں ان سے رجوع آگاہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کو روزے کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ اگر ہم پرانے زمانے کو دیکھیں تو اتنا زیادہ دل کے امراض نہیں تھے، لیکن اب جو بچے نومولود بچے یعنی پیدائش کے بعد جو سلسلہ ہو رہا ہے کہ برین بلاک ہے اور دوسرے امراض میں مبتلا ہے، آپ یقین کریں میں اس وقت یہاں ہوں، ابھی بھی مجھ سے بہت سی خواتین نے یہ کہا کہ آپ پوچھ کے بتائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. ڈیورنگ پریگننسی ڈاکٹر نہیں بتاتے کہ کوئی ایسا ایشو ہے. آفٹر جب ولادت کے بعد بچے کا جو ہے فوراً بچے کو بیڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ سرجری ہوتی ہے. میرا فرزند بھی 7 دن کا تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور یہ بینچ پہ چلے گئے. دعاؤں سے پروردگار نے زندگی عطا کی. یقین جانیے کہ اگر 10 خواتین پریگننٹ ہیں تو اس میں سے 8 بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ تو مجھے دعا بتا دیجیے کوئی ایسی کہ جو ہم پڑھیں اور اس مرض سے نجات مل جائے. اگرچہ یہ موضوع ڈاکٹر صاحبہ کا ہے کہ وہ لیکن میں بتائیں اس دعا مجھے کچھ ایسی بتا دیں آپ کہ جو ہم پڑھیں. اور وہ فقط یہ میرا سوال نہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں اور ڈاکٹرس یہاں موجود ہیں تو انہیں پتہ ہوگا. یہ بلون پلاسٹی ہو رہی ہے بچوں کی، کثرت سے اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں بچے. پہلا جواب تو یہ کہ یہ موضوع ڈاکٹر اور ڈاکٹر زیادہ اچھی کاؤنسلنگ کر پائیں گی کہ یہ کیوں ہوتا ہے. جو میں نے ڈاکٹروں سے ڈاکٹروں کے ساتھ تو غذائیات کے مسائل ہیں اور اس 9 مہینے میں جو دورانیہ گزرتا ہے اس میں کچھ بے احتیاطیاں ہیں، کچھ جو میاں بیوی کے مسائل ہیں. تو کوئی چیز بھی علت کے بغیر نہیں ہے، یعنی جو بھی چیز آپ کو پیش آتی ہے اس کے پیچھے کوئی علت ہو ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خواہ ہو رہی ہے اور یوں ہی ہو رہی ہے. تو وہ جو علت جو ہے وہ آج کے جدید آج تو الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے یہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے ڈاکٹر کے کلپس آ رہے ہوتے ہیں، لیکچر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس موضوع کے اوپر خاص طور پہ اس عمر کی جو بچیاں ہیں جن کی شادی ہونی ہے انہیں ان باتوں کا خیال پہلے سے کرنا ہوگا. پہلے تو یہ بات ہے اس لیے کہ دعا جو ہے نا وہ دوا کے ساتھ، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو ہے ہی نہیں. جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، جن کی وجہ سے کائنات باقی ہے، انہوں نے بھی طبیبوں سے رجوع کر کے، ڈاکٹروں سے رجوع کر کے ہماری رہنمائی کی ہے. انہیں طبیب کی ضرورت نہیں تھی، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو ارادہ کریں تو پوری دنیا کو شفا دے دیں، وہ تو ارادہ کریں تو جو ہے وہ اس کائنات میں تصرف کریں، مردے کو زندہ کر دیں. تو انہیں خود کو طبیب بھی کر دیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹروں کو دکھا کر، اس وقت کے طبیبوں کو دکھا کر ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہماری امت کو، ہمارے چاہنے والوں کو بھی طبیب کو دکھانا چاہیے، ڈاکٹر کو. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دعاؤں کے حوالے سے کہ ہمیں ایسی کیفیت میں دعاؤں کا کیا دعائیں بتائی گئی ہیں. تو میں ابھی ایک ایسی آپ کو کوئی بھی دعا بتا دوں گا، آپ مان جائیں گی، اس لیے کہ میرے پر اعتبار ہے آپ کو. میری مرحومہ اہلیہ نے جن سے میری 2 بڑی بیٹیاں ہیں اور ان کے بعد ان کی کزن جو اس وقت میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان سے میری ایک اور بیٹی ہے. مرحومہ اہلیہ بھی عالمہ تھیں اور یہ بھی عالمہ ہوا کریں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے مثالی ماں، اور شاید کوئی 10 دفعہ وہ کتاب چھپی ہے. وہ 9 مہینے کے اعمال ہیں ان خواتین کے لیے جو امید سے ہوتی ہیں. انہوں نے اس میں پہلے مہینے میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا کھانا ہے، دوسرے مہینے میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا کھانا ہے. تو وہ میرے خیال سے نیٹ پر بھی ہوگی، ورنہ یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی آپ کہے گا تو ہم آپ کو حوالے دے دیں گے. تو میں ابھی میرا موضوع نہیں ہے یہ. تو ان ایام میں کچھ دعائیں ہیں جو پڑھنے کی ہیں، ان ایام میں کچھ غذائیں ہیں جو کھانے کی ہیں. ان کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نقصانات سامنے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا. اس کتاب کو ان بچیوں کو حاصل کرنا چاہیے، یا اس طرح کی کتاب، میں نہیں کہہ رہا وہی کتاب، اس طرح کا کسی اور نے بھی کام کیا ہوا ہے، بہت کام ہوئے ہوئے سے اچھی اچھی تحریریں اور کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ان کتابوں سے، ان چیزوں سے سوال بہن آپ پڑھیں. میرا سوال یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ سلام کا جواب جو کوئی کافر دے تو اس کو نہیں دینا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
اور اگر نہیں دینا چاہیے تو بہت سے ہمارے ورک پلیس پہ بھی ایسے نان مسلمس ہیں یا ہاؤس ہیلپ میں جو ہے وہ آ کے سلام کرتے ہیں ریگولرلی پاکستان میں, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جواب سلام جو ہے نا وہ ہماری آداب و تہذیب کا حصہ ہے. یعنی ایک جانب آداب و تہذیب کے انداز سے آپ جواب دے رہے ہیں تو وہ کچھ اور بات ہے, اور ایک جانب آپ یہ سوچ کے جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے تو اس پہ سلام کیا ہوں, تو یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں جو سلام کا تبادلہ ہے وہ تہذیب کے انداز سے ہے, تہذیب ہے ہماری کہ فلاں علاقے میں ایسے بولا جاتا ہے, فلاں علاقے میں ایسے بولا جاتا ہے. تو حتیٰ ہمارے یہاں تو ہندو کو سلام کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے اس کا؟ ہمارے یہاں تو عیسائی کو سلام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے علاقے کی گفتگو اور میل ملاقات کا ایک انداز ہے, اس انداز میں سلام بھی ہے. تو یہ سوچ کے کرنے میں کوئی نہیں ہے. جی بھائی خواتین کے کہتے ہیں حقوق زیادہ ہے. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو شیعہ قوم ہے وہ ایک سمت کی طرف کیوں مطلب عملی طور پہ فیملیز یا سوسائٹی اور کمیونٹی کے طور پہ ایک ایز اے منتظر امام محترم مطلب ایک ڈائریکشن پہ کیوں نہیں چل رہی؟ عزاداری تو الحمدللہ ہوتی ہے اور ذکر کریم ہوتا ہے, لیکن عملی طور پہ ہماری جو قوم ہے وہ کس طرح بڑھ رہی ہے؟ مطلب علماء جو ہیں وہ ان کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے کر جائے تاکہ ہم جو صحیح معنوں میں منتظر امام والی زندگی گزار. تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ میں چاہ رہا تھا اس موضوع پہ ہمیں دوسری جب ہماری نشست ہو تو آپ اس کو دوبارہ یا کوئی اور مزید اس بات کو دوبارہ دہرائے, تھوڑی سی تفصیل سے اس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں. یہ جو آغا خان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے بعد وہ 5ویں آغا خان آئے ہیں اور 50ویں ان کے امام آئے ہیں, تو اس کے بعد کچھ ہمارے درمیان شبہات ڈالے جا رہے ہیں. اچھا کوئی شبہات تو ڈالے گئے ہیں, میرے اردو والے بھی 2-3 عالم ایسے سامنے آئے جنہوں نے اس ٹائپ کی باتیں کی ہیں, اور ساتھ میں ان کے جو کلپس آئے ہیں, ان کی جو تقریریں آئی ہیں, ان کی جو چیزیں آئی ہیں, اس کے بعد ہمارے یہاں کچھ شبہات ڈالے گئے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے یہاں بہت ہی باریک کام لگانے والا کام ہو رہا ہے. تو اس کے میرے میں بھرا بیٹھا ہوں اس کے اوپر, اور اس کے حوالے سے میں 2-3 ہم نے کتابات کے اندر بھی بات کی ہے. تو یہاں بھی ایک کم سے کم 10 منٹ کا دورانیہ مجھے چاہیے ہوگا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں. تو اس لیے آج تو مجھے آپ اجازت دیں کہ اس سوال میں جو وہ بو آئی ہے نا مجھے, اس بو کو میں یہیں روکوں اور کہوں کہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس کا حل کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک بات روشن انداز سے آپ کی ہے کہ ایک صنف پر جو نہیں ہے, تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں مخلوط ہو گئی ہیں, بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اس وقت عالمی سطح پر شیعہ, اثنا عشری شیعہ 2 سوچوں میں تقسیم ہے. ایک عقیدتی تشیع ہے اور ایک فقاہتی تشیع ہے. ایک شیعت ہے عقیدتی شیعت, جس میں ہمارے یہ سنی بھائی بھی شریک ہے, ٹھیک ہے. یہ شیعہ اس معنی میں ہے کہ یہ عقیدتی شیعہ ہے, مگر فقاہتی اعتبار سے یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. فقاہتی اعتبار سے آیت اللہ سیستانی کے فتوے کو نہیں جانتا, آیت اللہ خامنئی کے فتوے کو نہیں مانتا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے. آیت اللہ حافظ بشیر کے فتووں کو نہیں مانتا. یہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ہمارے فقہا کے جو اجتہادی اور فقاہتی احکامات ہیں ان کو نہیں جانتا, لیکن یہ شیعہ ہے اس لیے کہ عقیدتی شیعہ ہے. اور وہ شیعہ جو فقاہتی شیعہ ہے, جو سسٹم پر چلنا چاہتا ہے, جو ایک نظام پہ چلنا چاہتا ہے, وہ میرے حساب سے پوری دنیا میں 60% ہے, ممکن ہے 70% ہو, یعنی کم نہیں ہے وہ. یعنی وہ عقیدتی شیعہ سے زیادہ ہے. اگر عقیدتی شیعہ سے وہ زیادہ نہیں ہوتا تو کربلا پہ حملہ ہو چکا ہوتا. شام بی بی کا روزے کے اوپر حملہ, جن لوگوں نے روکا ہے وہ عقیدتی تشیع والے نہیں تھے, وہ فقاہتی تشیع والے تھے. لہٰذا پوری دنیا پر جو اس وقت شیعت کی جو کمر کی مضبوطی ہے اور شیعت کو جو لے کے چلنے والے لوگ ہیں وہ فقاہتی شیعہ ہیں. میرے حساب سے وہ 60 سے 70% ہے. 30% 40% عقیدتی تشیع والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم کسی کے پابند نہیں ہے. یہ کون ہے بھائی, کون ہے تجربہ بتائیں.
جی میں جو سر پہ ماما پہنتا ہوں اس کو کچھ نام دیتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ کے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں سلام کا جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں یورپ گیا، وہاں ایک ایئرپورٹ پہ وہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں تھے، تو مجھے دیکھ کے باقاعدہ منہ موڑ کے کھڑے ہوئے۔ میں تو اسی گلیے میں ہوتا ہوں، ابا میں ہوتا ہوں پوری دنیا میں، تو وہ باقاعدہ ہوں، تو میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے ان کو سلام بھی نہیں کیا، یادی مدد بولا، سیدھا میں نے یادی مدد بولا۔ تو انہوں نے اگر میں سلام کے ساتھ یادی مدد بولتا تو وہ اور چڑھتے مجھ سے، تو میں نے کہا نہیں، میں ان کو صرف یادی مدد بولتا ہوں، کیونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، قرآن مجید میں نبی مکرم کی صفت بیان ہوئی ہے کہ نبی لوگوں کے اچھے ہونے کے حریص تھے کہ بھئی یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے ذہن کے اندر جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے، وہ الجھنیں دور ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، تم اور یاری مدد پہ تو مشترک ہے نا، تو ہم یاری مدد بول کے دوستی کرتے ہیں، پھر جب دوستی ہو جائے گی پھر تم سے بات کریں گے، یا تم ہمیں ٹھیک کرتے ہیں نا یا ہم تمہیں ٹھیک کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بات ہی نہیں ہے نا کوئی۔ تو اس پہ تھوڑا سا ایک دو لوگوں نے بات کی اور زیادہ تر لوگوں نے تو الجھ کر مجھے جواب دیا۔ تو وہ ایک سوچ والے لوگ ہیں، ان کے ذہن کے اندر کچھ بیٹھا ہوا ہے، کچھ میرا بھی قصور ہے، نہیں کچھ میرے قبیلے کا بھی قصور ہے، ہم نے انہیں پیار نہیں دیا، ہم نے انہیں محبت نہیں دی، ہم نے ان کے ساتھ شفقت نہیں کی، ہم نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا نہیں، ہم نے ان کے ساتھ جتنا وقت دینا چاہیے تھا، جتنی ان کی ذہن کی تربیت کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کر پائے، تھک رہے نا پھر بات۔ تو ایک تو وہ جو 40% یا 30% لوگ ہیں نا، ان لوگوں کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارا چہرہ بگڑ رہا ہوتا ہے، یعنی ان کی وجہ سے ہمارے ایک اچھی تصویر نہیں جاری ہوتی ہے معاشرے کے اندر جی۔ تو اب ان کو کیا کریں، وہ ایسے ہی بچہ ہے ایک باپ کا کہ جیسے وہ بھی اسی باپ کا بچہ ہے کہ جو بچہ قابل بچہ ہے، لائق بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، وہ بھی تو اسی باپ کا بچہ ہے، یہ بھی تو ہمارے ہی ہے نا۔ تو ہمیں محنت کرنی ہوگی، جتنا بڑا چیلنج ہم مبلغوں کے لیے، شیعہ مبلغوں کے لیے جتنا بڑا چیلنج اس وقت ہے نا، اتنا ہم اہتمام نہیں کر رہے، اتنا ہم انتظام نہیں کر رہے اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا گفتگو ایک پہلو یہ ہے، وہ جو پہلی والی بات جس کی میں نے آپ سے اجازت لی کہ کسی اور نشست کے اندر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور دوسرا پہلو مجھے بس آخری بات کرنے دیجیے گا، کہ دوسرا پہلو جو آپ کی گفتگو سے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ کہاں ہم دو ٹریک پہ چل رہے ہیں، جتنا اتحاد، جتنی وحدت، جتنی یگانگت اس وقت تشیع میں ہے، کبھی ماضی میں نہیں تھی، یعنی جتنا مضبوط آج کی تشیع ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، جتنی مضبوط آج کی تشیع ہے اتنا کبھی ماضی میں نہیں تھی۔ آج تو ہم بہت اچھے ہیں، آج ہم بے عنوان ملت اور قوم ایک بہت مضبوطی کی طرف ہیں، مگر ان کی مثالیں آپ کو سوچنی پڑیں گی جو میرے ذہن میں اس وقت 85 مثالیں ہیں، لیکن وقت تنگ ہو گیا ہے، اور آپ اس سے پہلے کہ آپ اٹھنا شروع ہو جائیں مجھے ممبر سے اتر پہلے ایک صلوات پڑھ لیں مولانا۔ آپ خواتین اٹھیے گا نہیں، ہم نے آپ کو بہت برداشت کیا ہے۔ سوال